قارون کے خزانے کے متعلق تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسلامی اور اسرائیلی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کی خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لائے جاتے تھے، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوا کرتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں تھی شاید۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوبصورت شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کیا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی، وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا، اور وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا ایک امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی ہی قوم سے تھا، اور پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر لو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کر لی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر لاؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، لیکن زنا پہلے سے کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے موسیٰ سے کہا کہ حتیٰ کہ یہ کام اگر آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا: اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا دیا اور فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دو کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دیدہ ہو کر سجدے شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ پڑی، قارون اور اس کے پیروکار اس میں دسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کے خزانے سب کے سب اس زمین میں دس گئے، اور جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شکاب دوبارہ بند ہو گیا۔
قارون کی اس دولت کے متعلق بہت تاریخی حکایات نقل کی گئی ہے، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام امت کے لیے نشان